السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی میں وفاق العلماء تلنگانہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک مضمون موقع کی مناسبت سے جو مسئلہ فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے عنوان کے تحت بھیجا گیا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مضمون کا عنوان ہے اسرائیل فلسطین کا تنازع اور بیت المقدس کی اہمیت کے تناظر میں مسئلہ فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث شریفہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد اقصیٰ یعنی یہ مسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے مسجد اقصیٰ کی از سر نو تعمیر شروع کی اور خلیفہ ولید ابن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا بھی اضافہ کیا جو اناج کی کوٹھیوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا، محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سلطان صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں،
اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شورشیں اور سازشیں کیں، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معاندانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ سامعین محترم، بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کئی بچوں سمیت کئی افراد ہلاک ہوئے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ 100 سال پرانا تنازع ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے تھے۔ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسرائیل کا قیام اور تباہی کی ابتدا۔ 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ حضرات، اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیونکہ یہاں پرامن معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئیں اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کے دور کا موجودہ نقشہ۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں ابنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے
کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان میں یہ سوالات ہیں کہ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، مگر معاملات حل نہیں ہو سکے۔ اگرچہ اسرائیل کے وجود کو 73 برس گزرے ہیں، لیکن اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوششیں 200 سال پرانی ہیں، اور یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی۔ اس کے بعد 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی، اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا، اور اس عمل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تیزی دیکھی گئی۔ حضرات، جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کیا اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوئیں، اور 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں ہی برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کیا، جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے، لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برطانوی حکومت نے 1936 میں فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا، جس نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر صہیونی ریاست کو قائم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے، اور انہیں امریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی حمایت حاصل رہی۔ اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند سال بعد ہی 1947 کو ایک قرارداد پاس کی، جس میں فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے
23 सितंबर 1947 को रेजोल्यूशन 181 के तहत फ़लस्तीन को यहूदियों और अरब कौम में तकसीम करके बैतुल मुक़द्दस को एक अलग और ख़ुद मुख्तार हैसियत दे दी, जिसके बाद फ़लस्तीनी सरजमीन पर बरतानिया और दीगर ममालिक के ताउन से यहूदियों ने खून रेजी शुरू कर दी। हाज़रीन किराम, सहूनियों की जानिब से रियासत के क़याम से कबल ही शुरू की गई दहशत गर्दी के चंद माह बाद 15 मई 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन की हिमायत से आज़ाद इसराइली रियासत का क़याम अमल में आया। इसराइल के क़याम का ऐलान डेविड बिन गोरियन ने किया, जिन्हें बानिए इसराइल और सहूनी रियासत के पहले वज़ीर आज़म का एजाज़ भी हासिल है। खुद इसराइली हुकूमती वेबसाइट्स में इस बात का एतराफ़ किया गया है कि सहूनी रियासत का अमल मुख्तलिफ ममालिक और इदारों के ताउन के बाद 1948 में अमल में आया। यहाँ ये बात भी अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया, उस वक्त के सोवियत यूनियन और हालिया रूस समेत दीगर बड़े ममालिक ने सहूनी रियासत के क़याम में अहम किरदार अदा किया, तो वो किस तरह अब सहूनियों के हमलों को दहशतगर्दी करार देंगे। आज गज़ा का इलाक़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लबनान, उर्दन और शाम वगैरह के भी बाज़ इलाक़ों पर इसराइल का कब्ज़ा है। मक्का मदीना तक अपनी सरहदों को वसी करने का प्लान इसराइल ने कभी दुनिया से नहीं छुपाया। एक तरफ फ़लस्तीन के असल बाशिंदों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, मकानात मिस्मार किए जाते हैं, इलाक़ों से बेदखल किया जाता है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद फ़लस्तीनी इलाक़ों में यहूदी बस्तियां बसाई जा रही हैं। वहाँ बसने वाले यहूदियों को हर तरह की सहूलतें, नक़द इमदाद और कारोबारी मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। दुनिया भर के यहूदियों को इसराइल में मुकम्मल हिफाजत और हर तरह की सिक्योरिटी की गारंटी दी जा रही है। इस गारंटी से मुतासिर होकर हज़ारों यहूदी फ़लस्तीन में बस चुके हैं और मज़ीद हज़ारों बसने की तैयारी कर रहे हैं। यहूदियों की इस नक़ल मकानी की वजह से इलाक़े में आबादी का तवाज़ुन बिगड़ गया है। 1946 में जहाँ इस इलाक़े में मुसलमान मुकम्मल अक्सरियत में थे और बमुश्किल चंद फ़ीसदी यहूदी आबाद थे, आज मुसलमान और यहूदियों की आबादी तकरीबन बराबर पहुँच रही है। बल्कि रोज़ बरोज़ यहूदियों की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, उससे ये भी मुमकिन है कि मुसलमानों की तादाद अब कम हो चुकी हो। एक तरफ तो ज़बरदस्त ताकतवर मुल्क इसराइल है, जिसको मगरबी ताकतों की हिमायत भी हासिल है। दूसरी तरफ बेसरो सामान फ़लस्तीनी हैं, जिनके पास न ढंग का कारोबार है, न वसाइल, न हथियार, न कोई मददगार। कहने को तो दर्जनों मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास वसाइल हैं, दौलत है, मगर फ़लस्तीन के लिए अगर है भी तो सिर्फ ज़ुबानी हमदर्दी। बहुत से मुस्लिम कहलाने वाले ममालिक तो खुलकर इसराइल के साथ भी दिखाई देते हैं। ऐसे में इसराइल और फ़लस्तीन का मुकाबला हाथी और चूंटी का मुकाबला मालूम होता है। इसराइल को ये ज़ाम है कि मैं जब चाहूँगा इस चूंटी को मसल कर रख दूँगा। इसराइल को यही घमंड था जिसकी वजह से उसने आलमी राय आम्मा की कभी कोई परवाह नहीं की। अमेरिका वगैरह ने मिलकर कई मरतबा इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान समझौते कराए। हालांकि उन समझौतों में भी इसराइल को खुसूसी रियायत दी गई। कई बार सलामती कौंसिल में इसराइल की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ तजवीज़ पेश हुई, जिनमें अक्सर को तो अमेरिका ने वीटो करके मुस्तरद करा दिया। एक दो मरतबा उसने दुनिया दिखावे के लिए इसराइल की मजम्मती करारदाद की हिमायत भी की है, मगर इसराइल ने हमेशा ऐसी तमाम चीज़ों को जूते की नोक पर दे मारा है और कई समझौतों पर दस्तखत करने के बाद मुकर गया। मगर फ़लस्तीनी जांबाजों के हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं। उन्होंने खाली हाथ बेसरो सामान होने के बावजूद बार बार पत्थरों से इसराइली टैंकों को दौड़ा दिया है। उसकी जालिमाना बमबारी का मुकाबला
گھریلو ساخت کے ہتھیاروں اور خانہ ساز میزائلوں سے کیا ہے، ویسے بھی باہر سے کسی مدد کے پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ صرف چند منٹ میں اسرائیل پر 5000 میزائلوں کی برسات کوئی معمولی بات ہے؟ اسرائیل میں ہاہاکار مچ گیا۔ کہاں گئیں خفیہ ایجنسیاں؟ اسرائیل کی وہ بدنام زمانہ ایجنسی موساد، جس کا نام دنیا بھر کے ظالموں کے درمیان بڑی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا تھا۔ موساد کے نیٹ ورک، اس کے طریقہ کار، اس کے ایجنٹوں کی مستعدی اور چستی پھرتی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے یہاں پر بھی موساد کے بھکت بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ظاہر ہے 5000 میزائل بیک وقت داغنے کے لیے ہفتوں اور مہینوں پہلے سے تیاریاں کی گئی ہوں گی، ساز و سامان جمع کیا گیا ہوگا، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ بہرحال فلسطینیوں کے لیے یہ سب نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا اسرائیل ایسی خون آشام بمباریاں ان پر کر چکا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب اسرائیل کی متکبرانہ ذہنیت کو تسکین مل جائے گی تو کوئی بڑی طاقت بیچ میں پڑ کر جنگ بندی کرا دے گی، جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ مگر اس بار فرق یہ پڑا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے ہی جنگ کا نتیجہ آ گیا۔ اس بار اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ موساد کے نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہونے کا پروپیگنڈا بھی پاش پاش ہو گیا۔ جن لوگوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے وہ حماس کے حملے کو دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کو مجرم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ 70 برسوں سے مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہیں، جن کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر کے انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، جو مسلسل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن پر مسلسل آگ کی بارش کر کے ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، جو اپنے وطن کی آزادی اور اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہی کو انتہا پسند بنا کر پیش کیا جائے، اور جو ملک گزشتہ پون صدی سے مسلسل ان پر قہر برسا رہا ہو اسے مظلوم اور بے قصور بنا کر پیش کیا جائے۔ افسوس، ہائے افسوس، پیمانے الٹ گئے ہیں۔ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اپنے پیمانے درست کرنے ہوں گے۔ ظالم کو ظالم کہنا ہوگا اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ حماس کے جیالوں نے ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے اور جہاد و شہادت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی جد و جہد رنگ لائے گی اور وہ سرخرو ہوں گے۔ اسی مناسبت سے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی ہے، اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا فطری رد عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد فلسطینی بھائیوں کے حق میں لگاتار بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے رہیں اور ساتھ میں قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ فلسطینی نوجوانوں کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے اور شہداء کو جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔